عزیز طلبہ، میرا آج کا لیکچر حسرت موہانی کی غزل پر مشتمل ہے۔ غزل کے مطلع کا پہلا مصرع ہے نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے۔ ہم اس غزل پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے حسرت موہانی کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز کلام کی خصوصیات۔ حسرت موہانی کا عرصہ حیات 1875 سے 1951 پر مشتمل ہے۔ نام سید فضل الحسن اور تخلص حسرت۔ یو پی کے قصبے میں 1875 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دینی تعلیم موہان کے ایک مکتب میں ہوئی۔ 1895 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی میں سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ BA کرنے کے بعد انہوں نے ایک ادبی اور سیاسی پرچہ اردو معلّہ کے نام سے جاری کیا۔ سیاست میں قدم رکھا تو قید و بند کی صعوبتیں متعدد بار برداشت کی اور سید الاحرار کہلائے۔ تمام مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے اور شاعری بھی جاری رکھی۔ 1951 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اب ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات۔ سادگی اور سلاست ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت ہے۔ سادہ زبان، سلاست اور روانی، ہر بات اور جذبے کو سیدھے سادے اور رواں اسلوب میں بیان کرنا ان کا خاصہ ہے۔ ان کی شاعری کی ایک اور اہم خصوصیت سوز و گداز ہے، جو کہ غزل کے اہم اجزاء میں شمار ہوتا ہے۔ حسرت اپنے درد کو شعر میں اس طرح سموتے ہیں کہ پڑھنے والا اسے اپنا درد خیال کرتا ہے۔ اگلی خصوصیت اسلوب بیان کی۔ حسرت کی غزل میں حلاوت اور مٹھاس پائی جاتی ہے۔ انہوں نے فارسی تراکیب کو بھی بڑی خوبی سے نبھایا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری میں نغمگی اور لطف پیدا ہو گیا ہے۔ ان کی شاعری کی ایک اور خوبی صوفیانہ خیالات ہیں۔ حسرت ایک درویش صفت انسان تھے۔ ان کے خیالات کی بدولت ان کے کلام پر بھی تصور کا اثر غالب ہے۔ انہوں نے غزل کو پاکیزگی کا لباس عطا کیا اور اس سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ غزل کا پہلا شعر، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ شعر سے ظاہر ہے کہ یہ غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح کنایہ بھی نظر آتی ہے۔ بظاہر یہ شعر عشق مجازی کا حامل نظر آتا ہے، لیکن مجاز کے پردے میں عشق حقیقی کا ترجمان ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب حقیقی ہی کی ادا ہے، جسے چاہے کائنات کے رازوں سے آگاہی بخش دے۔ محبوب حقیقی کی اس عنایت پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ غزل کا دوسرا شعر، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ علم بیان کی خوبی کنایہ اس شعر میں بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ عشق حقیقی کی کیفیت نمایاں ہے، اور شاعر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ رب کائنات کی محبت میں سرشاری اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ عشق حقیقی کی بدولت انسان دنیاوی فکروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت جنوں کے حوالے سے شاعر دعا گو ہیں کہ اللہ سے محبت کی میری یہ کیفیت یوں ہی برقرار رہے۔ غزل کا تیسرا شعر، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ علم بیان کے حوالے سے کنایہ اس شعر میں بھی غالب نظر آتا ہے۔ یہ شعر اس قدر مشہور ہوا کہ ضرب المثل کا درجہ اختیار کر گیا۔ تصوف اور عشق حقیقی کے رنگوں میں رنگا ہوا یہ شعر
सूफियाना रंग का हामिल है। शायर कहते हैं कि मामलाते इश्क आम आदमी की सोच से मावरा हैं। इश्क हकीकी में मयार मुख्तलिफ है। साहिब अक्लो फ़हम दुनिया वालों की नज़रों में मजनू और दीवाना नज़र आता है और दुनियादारी का शिकार इंसान दर हकीकत जुनू और दीवानगी का हामिल है। ये मेरे रब की इनायत है कि जिसे चाहे उसे अपने इश्क में कामयाबी और सरफराजी अता फरमा दे। गज़ल का चौथा शेर। तेरे सितम से मैं खुश हूँ कि गालिबन यूं भी मुझे वो शामिले अरबाब इम्तियाज़ करे। मजाज़े मुरसल की खूबी इस शेर में नुमायां है। इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों की कैफियत इसमें नुमायां नज़र आती है। अगर हम इश्क मजाजी के हवाले से देखें तो शायर कहते हैं कि उनके महबूब ने उन पर जुल्म सितम किए, लेकिन वो खुश हैं कि किसी बहाने तो उनका महबूब उन्हें जानता है, पहचानता है। अगर इश्क हकीकी की बात की जाए तो शायर कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन वो इस बात से खुश हैं कि कम से कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अपने नेक बंदों में शुमार करता है और सीधा रास्ता दिखाने के लिए दी गई आजमाइशों में कामयाबी से हमकिनार करता है। गज़ल का पांचवा शेर। गमे जहां से जिसे हो फराक की ख्वाहिश वो उनके दर्द मोहब्बत से साजबाज करे। ये शेर निसाब में दर्ज गज़ल का आखिरी शेर है। क्योंकि इसमें मक्ता मौजूद नहीं है, लिहाजा इसे आखिरी शेर कहा जाएगा और इस हवाले से मैं अपने एक और लेक्चर में वजाहत कर चुकी। शेर में किनाये की खूबी नुमाया है और शायर ने इश्क हकीकी को मौजू बनाया है। उनका कहना है कि अगर दुनिया के गमों से निजात की ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लो। रब्बे कायनात से ताल्लुक़ हमें दुनियावी रंजो अलम से आज़ाद कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लो लगाई तो हमें दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं रहती, हम तमाम तर दुनियावी फ़िक्रों से बेनियाज हो जाते हैं। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ आज का ये लेक्चर यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।